جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینیٹ بھی ہو، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینیٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ میرے خیال سے یہ اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایمان کا جو تقاضا ہے نا، وہ تقاضا یہ ہے کہ بھائی جو بھی باطل ہے وہ جو بھی پیش کرے گا اپنے لیے بطور دلیل کے طور پہ، تو وہ شبہے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہمارا ایمان اتنا کامل ہے اور اس کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ یہ کہنا بھی ایک حد تک ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں غور بھی کروں گا۔ یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کا جواب دوں گا، اور ڈیفینیٹلی اس کا جواب دوں گا۔ یعنی وہ زیادہ سے زیادہ کوئی بات اگر پیش کی بھی جا سکتی ہے تو وہ سوائے شبہے کے اور کچھ نہیں ہو سکتی، وہ دلیل نہیں ہو سکتی، وہ شبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس پر غور کروں گا بولنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کا جواب دوں گا، تاکہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ایک دم پختہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں جائے کہ بھئی ہم غور کریں گے، اور ممکن کہ غور کرنے کی بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ ہم کسی اسے امکان کو تسلیم بھی کر رہے کہ اس طرح کا کوئی امکان ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی امکان کو بھی نہیں مانتے کہ کوئی امکان اس طرح کا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے موجود نہ ہونے کی کوئی دلیل دی جا سکتی ہے اور جس پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہو۔ بس اسی حوالے بس اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ جو شبہہ پیش کر دیا گیا، اس شبہے کا جواب کیا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بات مطلب کمفرٹیبل نہیں لگی مجھ کو جو مفتی صاحب نے کہی کہ میں غور کروں گا۔ اس طرح کی بات کرنا ایک طرح سے آپ اپنا ایک پوزیشن جو آپ کی مضبوط ہے نا، کہ آپ پورے ایمان، یقین اور تیقن کے ساتھ کھڑے اپنی پوزیشن پر، اور اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو اپنے واقع پر کہ آپ پورے یقین سے کہہ دیں کہ اس طرح کی کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی ہے، آرگیومنٹ میں بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور کوئی دلیل ہوگی تو وہ دلیل نہیں ہوگی، وہ شبہ ہوگا اور میں شبہے کا جواب دوں گا، یہ زیادہ بہتر موقف ہوتا۔ اچھا، یہ نہیں کہا ہے مفتی صاحب نے کہ میں قبول کروں گا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو قبول کروں گا بولتے تھے تب تو بالکل ہی غلط بات ہو جاتی ہے کہ میں قبول کر لوں گا، لیکن یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے تھی کہ میں غور کروں گا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ جی، یہاں پر اس طرح کی بات، یعنی جو بات مفتی صاحب نے جو بھی بیک گراؤنڈ میں کہا وہ میں نہیں کمنٹ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح سے بات کہتے ہیں، اور میں نے ایسے بعض ایکس مسلم سے بھی، کوئی مسلمان بہادر آتا ہے ڈسکشن کرنے کے لیے اور ایسا بولتا ہے کہ میں تمہاری بات یہ ہوگی تو میں مان لوں گا۔ کیا مان لوں گے؟ ہم نے اتنے سارے دلائل دیکھے ہیں، زندگی ہماری پورے دلائل سے بھری ہوئی۔ ایک مومن جو ہوتا ہے، جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، میں ایک جنرل بات بول رہا ہوں، میں مفتی صاحب پہ نہیں کمنٹ کر رہا ہوں، ایک جنرل بات بول رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی بات جو ہوتی ہے، جو بعض لوگ کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی بھری ہوئی ہے، اتنے سارے پروفس ہیں۔ بھئی ایک نماز ہم پڑھتے ہیں تو جو دل کا سکون محسوس کرتے ہیں، جو سجدے میں ہمارا سر جب ہوتا ہے تو جو محسوس کرتے ہیں، جو ہماری فیملی لائف ہو، ہماری عبادت ہو، ہماری ٹوائلٹ اور ہماری جو پرسنل روٹین ہے، ہاں پرسنل ہائیجین ہے، جو ساری پوری زندگی میں دلائل ہی دلائل ہے، دلائل ہی دلائل ہے، نشانیاں ہی نشانیاں۔ ایک نشانی بھی کافی ہے ایمان تک پہنچنے کے لیے۔ تو کوئی اگر ایمان تک پہنچ گیا ثم لم یرتابوا، پھر اس پہ شک نہیں آ سکتا ہے۔ تو جو لوگ ایسی بات بولتے ہیں نا کہ بھئی میں تمہاری بات مان لوں گا، ان کو یہ سراسر نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہ پوری زندگی کے دلائل کا کیا، اتنے سارے زندگی بھر میں جو پروفس ہی پروفس بھرے پڑے ہیں، صبح سے شام تک، پیدائش سے موت تک، اتنے سارے دلائل ہماری ہر زندگی میں۔ کاروبار کرنے آتے ہیں تو ہمیں جو اسلام نے امانت داری سکھائی، ایمانداری سکھائی، سچائی سکھائی، یعنی ہمیں ہمارے دین نے زندگی کا ایک ایک پہلو سکھایا۔ ہماری کتاب قرآن، اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے رسول، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی کافی ہے ایمان تک پہنچنے کے لیے۔ ایمان تک پہنچنے کے بعد ریکوائرمنٹ ہوتا ہے ثم لم یرتابوا، اس کے بعد شک نہیں کرتے۔ شک ایمان کا اپوزٹ ہوتا ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ایمان یقین ہے۔ تو یہاں پر کوئی کتنا بھی پہاڑ لے کر آ جائے، وہ اس کا وہ دھوکا ہوگا۔ بھائی دجال جب آئے گا تو وہ لے آئے گا نا، کافی کچھ ایسی کرامتی چیزیں کرنے والا ہے، لیکن جس کے پاس ایمان ہے وہ ایمان ہے، وہ مانتا ہے سچی بات، حق بات، سچی بات۔ اور جو ہمارے پاس جو ہے دلائل جو ہے، یہ ایمان جو ہے، ایسی چیزیں بصیرہ کی بنیاد پر ہے، یعنی کہ ایسی چیزیں کوئی بھی آنکھیں کھول کے دیکھ لے تو اس کو یقین پتا چلے گا اس کے اندر جو ساری باتیں ہیں۔ تو یہ بات میں نے جسٹ کی ایٹیٹیوڈ، کیونکہ بعض لوگوں میں، کیونکہ ایسا ایٹیٹیوڈ بعض لوگ ویسے لے کر جاتے ہیں۔ بھلی مفتی صاحب کا جو ارادہ کسی نے بھی کمنٹس میں کہا کہ ہو سکتا ہے ان کا کہنا یہ ہوگا کہ میں سن کر اس کا جواب دوں گا، یعنی کہ سن کر جو میں اس پہ غور کروں گا کہ جواب کیا دینے والا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے ان کا انٹینشن وہی ہوگا، لیکن سمجھنے والا جو پبلک ہے نا، سمجھنے والی پبلک، کیونکہ ہمارے خاص طور سے جو تھوڑے چھوٹے موٹے چیمپئنز جو ہوتے ہیں ہمارے، جن کو لگتا ہے کہ ادھورے علم کے ساتھ بھی جا کر کے ہم
کسی سے بات کریں. اور وہ لوگ جب ایسی بات بولتے ہیں نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو پکڑ کے کہوں کہ تم کیا بول رہے ہو. ایسی بات بولنا کسی کے لیے غلط ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے نا. یہ یقین کی بات ہے، ایمان کی بات. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل